مسائل اور ان کے حل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، ہم شو چلا رہے ہیں ہمارے مسائل اور اس کا حل کا، جس کے اندر آج ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں نماز کے متعلق، اور اس میں لاسٹ میں کچھ نماز کے متعلق ہی شادی وغیرہ کے مسائل ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے حضرت مفتی صاحب سے نماز کے متعلق سوالات میں ایک سوال یہ ہے کہ موبائل ریکارڈنگ سے اگر اذان چلا دی جائے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں تو کیا اذان ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما۔ موبائل ریکارڈ سے اگر کوئی اذان دیتا ہے، یعنی اذان چلاتا ہے، تو وہ اس اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس سے جو ہے اس اذان کے ذریعے سے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے نماز مکلف پر فرض ہے، اسی طریقے سے اذان دینا یہ مکلف کے اوپر جس کو شریعت نے ذمہ داری دی ہے، تو اذان دینا بھی مکلف کے اوپر سنت مؤکدہ ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے اس مشین پر ٹیپ ریکارڈ پہ نماز فرض نہیں ہے، ویسے اس کے اوپر اذان بھی جو ہے وہ نہیں ہے، وہ سنت نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے اگر کوئی اذان دیتا ہے تو اس اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جی۔ اچھا، جو دوسرا سوال ہے کہ یعنی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں جماعت کا نماز پڑھ سکتا ہے، یا پھر گھر کی اور عورتوں کو لے کر کے کیا وہ جماعت کر سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، اگر دو اس کو مقتدی جینس مل جائیں جی تو اچھی بات ہے، جی اور اگر جینس مقتدی نہیں مل رہے ہیں تو ان لیڈیز کو وہ پیچھے کھڑا کرے گا، دائیں بائیں نہیں کھڑا کرے گا، اور نماز پڑھ لے گا، ہو جائے گی نماز۔ یعنی وہ کوئی بھی ہو، کن کو لے کے پڑے گا؟ یعنی گھر کے ہی عورتیں ہوں، محرم ہوں، گھر کی عورتیں ہوں یا غیر محرم ہوں، پیچھے کھڑی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ جی۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا نمازی کے سامنے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کیا؟ نہیں، نمازی کے سامنے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، گزرنے والا گناہ گار ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے کی نماز میں خلل ڈالا ہے نا، اور نماز جس طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی کے بھی گزرنے سے نماز کے اندر خلل واقع ہوتا ہے اور نمازی کی توجہ دوسری جانب مبذول ہوتی ہے، اس بنیاد پہ گزرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر ایک ہی گاؤں میں کئی مسجدیں ہیں تو عورتیں خاص طور سے کس مسجد کا اعتبار کر کے وہ نماز پڑھیں گی، یا پھر روزے کا افطار کریں گی، سحری کریں گی، کس مسجد کا اعتبار کریں گی؟ وہ سب سے پہلے جس کی آواز ہے اس کی، یا پھر اپنے محلے کی؟ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، جیسے کہ اپنے محلے کی مسجد کا اعتبار کرنا چاہیے، اور افطار اور سحر کا جو مسئلہ ہے تو یہ تو کسی بھی مسجد کے اندر جو اذان ہو رہی ہے وہ وقت ہونے کے بعد ہی ہو رہی ہے، تو وہ تو کسی کا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ نمازوں کے اندر اپنے محلے کی مسجد کا اعتبار کریں، اور عورتوں کے لیے بھی یہ نہیں ہے، مرد کو اگر پڑھنا ہے اور کسی مجبوری کے تحت اس کو گھر نماز پڑھنا پڑ جا رہا ہے تو اپنی مسجد کے اذان کا اعتبار کر لیں، اور عورتوں کے لیے وقت ہوا کہ وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے اذان کا انتظار کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اچھا، مسجد میں دوسری جماعت کر سکتے ہیں کیا، جماعت ثانیہ جس کو بولتے ہیں؟ مسجد کے اندر جماعت ثانیہ پہلی جماعت کے طرز پر کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی بغیر تداعی کے جماعت کر لے، بغیر تداعی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور دوسرا کوئی آ کر کے آپ کی اقتدا کر لیا، 1 2 3 اقتدا آپ کی کر لیے، تو اس میں جماعت کا ثواب تو مل جائے گا اور کراہت بھی نہیں ہے، لیکن باضابطہ طریقے سے تداعی کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کو بلا کر کے کہ آؤ جماعت ہوگی، اور باضابطہ جو ہے جماعت کی تداعی کے ساتھ پہلی جماعت کی حیت پر جماعت کو کرنا، یہ پہلی جماعت کے وزن اور اس کی حیثیت کو گھٹانا ہے، اسی بنیاد پہ علماء نے ایسی شکل کو مکروہ کہا ہے۔ اچھا، اکثر نماز پڑھتے وقت لوگ بھول جاتے ہیں، تو 3 رکعت والی نماز 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، یا پھر 4 رکعت والی نماز 5 رکعت، تو پھر اس میں کیا حکم ہے؟
اب 2 رکعت کی نماز تھی 3 پڑھ لیا، 3 کی نماز تھی 4 پڑھ لیا، 4 والی نماز ہے 5 پڑھ لیا، تو اس سے تو نماز کو دہرانی پڑے گی۔ جی ہاں اس میں کچھ جیسے شکلیں ہیں کہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، تو اس میں کیا شکل ہے، جیسے 4 رکعت والی نماز ہے اور اس نے 4 رکعت پر قاعدہ بھی کیا ہے، قاعدہ اخیرہ، لیکن 2 رکعت سمجھ کر کے کھڑا ہو گیا، 5ویں بھی پڑھ لیا، تب اس کے لیے کہ 6ٹھی بھی پڑھ لے اور پھر سجدہ سہو کر لے گا، تو اس کی نماز 4 رکعت فرض اور 2 رکعت اس کی نفل ادا ہوگی۔ لیکن ہر ایک کی نہیں، جب 4تھی رکعت پہ قاعدہ اخیرہ کیا ہے اور پھر کھڑا ہوا ہے، تو بہرحال اس میں کچھ باریکیاں ہیں، تو اس کو جیسے بھی مسئلے پیش آئیں اسی اعتبار سے اس کو پوچھنا چاہیے۔ اچھا، نماز کی حالت میں موبائل بجنا شروع ہو جاتا ہے خوب زور سے، اگر اس میں گانے وغیرہ لگے وغیرہ ہوں یا پھر اور بھی کوئی فحش گانے ہو یا فحش آواز ہو، تو کیا نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے کیا؟ نہیں، نماز تو اس سے نہیں ٹوٹتی ہے، توجہ ظاہر سی بات ہے موبائل کی طرف جا رہی ہے۔ اب ایسے میں اگر اس کو بند کرنا چاہتا ہے تو عمل قلیل کے ذریعے اگر بند کر سکتا ہے تو اس کو بند کر دے، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا چاہیے اگر نماز کی حالت میں موبائل بجنے لگے، تو جماعت اگر ہو رہی ہے تو وہاں پہ سارے لوگوں کی نماز ڈسٹرب ہو جائے گی، اس وقت اس موبائل والے کو کیا کرنی چاہیے؟ عمل قلیل کے ذریعے مثلا ایک ہاتھ کے استعمال سے اس طور پہ کہ نماز میں بھی آدمی موجود رہے اور دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز کے اندر ہے، تو اس کو عمل قلیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ عمل قلیل کے ذریعے سے اس کو بند کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، سوئچ آف کرنے کی یا جو ہے جیسے بھی اس آواز کو بند کرنے کی کوشش کر لے عمل قلیل کے ذریعے۔ اگر اس میں عمل کثیر پایا گیا، یعنی دونوں ہاتھ کو اس نے استعمال کیا، یا اس حیت میں وہ چلا گیا کہ دیکھنے والا سمجھ رہا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جیسے ناظرین، مین مقصد یہ ہے کہ اگر نماز میں موبائل بج رہا ہے تو دوسرے لوگوں کی نماز ڈسٹرب نہ ہو، ضروری ہے کہ آدمی تھوڑی سی عمل قلیل کر کے اور فوراً موبائل کو بند کر دے تاکہ دوسرے لوگوں کی نماز ڈسٹرب نہ ہو۔ اچھا، جو اگلا سوال ہے مفتی صاحب، یہ کہ اگر کوئی مخنث یعنی چھکا اپنا وضع قطع درست کر لیا ہو اور جماعت میں لگ کر کے اس نے صحیح راستہ اپنا لیا ہو، وضع قطع درست ہے اس کا، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے کیا؟ مخنث کے پیچھے جماعت نہیں ہو سکتی، نماز نہیں ہو سکتی ہے، ہیں؟ جس طریقے سے لیڈیز وہ تو کنفرم ہے نا، تو وہ کسی مرد کا امام نہیں بن سکتی ہے، تو لیڈیز سے نیچے درجہ ہوتا ہے مخنث کا، غیر کنفرم کا، ٹھیک ہے، خنثی مشکل کا، اس کے پیچھے کسی کی نماز نہیں ہوگی، ہے نا، اس کا نیچے درجہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، وہ امام نہیں امامت نہیں کر سکتا، بالکل۔ اچھا، اگر کوئی شخص انتقال کر گیا ہو تو اس کی بہت ساری نمازیں قضا ہیں، تو اس کے گھر والوں کے اوپر کیا ہے؟ اس کی فدیہ دیں یا پھر اس کی نماز پڑھ کر کے پورا کریں؟ کیسے کیا کریں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس نے وصیت کی ہے کہ ہماری نمازوں کا فدیہ دیا جائے، اور اس نے مال بھی چھوڑا ہے، تب جا کر کے اس کی نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو وارثین پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر تبرعاً دینا چاہتا ہے تو اس کے ایک نماز پہ ایک صدقۃ الفطر کے اعتبار سے دے سکتا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے جرم میں تخفیف ہو جائے گی، اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اللہ کی ذات قبول کرے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، ہم مسئلہ مسائل کے سوال حضرت مفتی صاحب سے پوچھ رہے تھے، نماز کے متعلق مسائل جو ہے مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں تمام سوالات کے جواب دیے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بھی اس تمام جوابات سے مطمئن ہوئے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو